السلام علیکم دوستو، حیات الصحابہ حصہ 1۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ حضرت عروہ سے مرسلاً نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد ذی الحجہ کے باقی دن محرم اور صفر مکہ میں ٹھہرے رہے۔ جب قریش کے مشرکوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جانے والے ہیں اور اللہ نے آپ کے لیے مدینہ میں ٹھکانہ اور حفاظت کی جگہ بنا دی ہے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ انصار مسلمان ہو گئے ہیں اور مہاجرین ان کے پاس جا رہے ہیں، تو انہوں نے حضور کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر رہیں گے۔ پھر نعوذ باللہ من ذالک، یا تو ان کو قتل کر دیں گے یا قید کر لیں گے۔ عمر بن خالد روایت کرنے والے کو شک ہے کہ قید کرنے کا ذکر ہے یا زمین پر گھسیٹنے کا۔ ظاہر میں تو قید کرنے کا ذکر ہے، یا آپ کو مکہ سے نکال دیں گے یا آپ کو باندھ رکھیں گے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس سازش سے خبردار کر دیا اور یہ آیت اتاری، اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دے یا مار ڈالے یا نکال دے، اور وہ بھی دعو کرتے تھے، اور اللہ بھی دعو کرتا ہے اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اس دن آپ کو یہ خبر لگی کہ آپ رات کو جب اپنے بستر پر لیٹ جائیں گے تو وہ کافر رات کو آپ پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں آپ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مکے سے نکل کر غار ثور میں تشریف لے گئے، اور یہ بھی وہی غار ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آ کر لیٹ گئے تاکہ جاسوسوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا پتہ نہ چلے اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیٹے ہوئے ہیں، اور قریش مشرک ساری رات ادھر ادھر پھرتے رہے کہ بستر پر لیٹے ہوئے آدمی کو ایک دم پکڑ لیں گے۔ وہ یوں ہی مشورے کرتے رہے اور کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اور باتوں ہی باتوں میں صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھ رہے ہیں۔ مشرکوں نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ اس وقت انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے ہیں۔ آپ کی کھوج میں مشرک سوار ہو کر چل پڑے اور آس پاس کے چشمے والے کو پیغام بھیجا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لے، انہیں یہ بڑا انعام ملے گا، اور وہ کھوجتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے، یہاں تک کہ وہ غار کے اوپر بھی چڑھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آوازیں بھی سن لی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس وقت تو بہت ڈر گئے اور ان پر ڈر اور دکھ چھا گیا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور آپ نے دعا مانگی، چنانچہ اللہ کی اور سے فوراً آپ پر سکون چھا گیا جیسے قرآن مجید میں ہے۔ پھر اللہ نے اتارا اپنی اور سے اس پر سکون اور اس کی مدد کو وہ فوجیں بھیجی کہ تم نے نہیں دیکھی، اور نیچے ڈالی بات کافروں کی، اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ دودھ والی بکریاں تھیں جو روزانہ شام کو ان کے اور ان کے گھر والوں کے پاس مکہ آ جاتی تھی، اور یہ ان کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بڑے امانت دار، دیانت دار اور بڑے پکے مسلمان تھے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کسی رہبر کو اجرت پر لینے کے لیے بھیجا، چنانچہ انہوں نے ابو عبد بن عدی کا ایک آدمی اجرت پر لے لیا جسے ابن الاریقط کہا جاتا تھا، جو کہ قریش کے بنو سہم
یعنی بنو عاص بن وائل کا دوست تھا۔ یہ ادوی آدمی اس وقت مشرک تھا اور وہ راستہ بتانے کا کام کرتا تھا۔ ان دنوں وہ ہماری سواریاں لے کر چھپا رہا۔ شام کے وقت مکہ کے تمام حالات لے کر حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان دونوں کے پاس آتے اور حضرت عامر بن فہیرہ ہر رات بکریوں کو لے کر آتے۔ یہ لوگ ان کا دودھ نکال کر پی لیتے اور ذبح کر کے گوشت کھا لیتے۔ پھر صبح صبح حضرت عامر بکریوں کو لے کر لوگوں کے چرواہے میں جا ملتے اور ان کا کسی کو پتہ نہ چلتا، یہاں تک کہ جب ان لوگوں کے بارے میں شور و گل بند ہو گیا اور حضرت عامر بن فہیرہ نے آ کر ان لوگوں کو بتایا کہ ان کے بارے میں لوگ خاموش ہو گئے، تو حضرت عامر بن فہیرہ اور ابن اریقید ان لوگوں کی 2 اونٹنیاں لے کر آئے اور یہ لوگ غار میں 2 رات اور 2 دن گزار چکے تھے۔ پھر یہ لوگ وہاں سے چلے اور ان کے ساتھ حضرت عامر بن فہیرہ تھے، جو ان لوگوں کی اونٹنیوں کو ہانکتے اور ان کی خدمت کرتے اور ان کی الگ الگ کاموں میں مدد کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کو اپنے پیچھے باری باری بٹھا لیتے۔ حضرت عامر بن فہیرہ اور بنو عدی کے قبیلے کا راستہ بتانے والے کے علاوہ اور کوئی ان لوگوں کے ساتھ نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر روزانہ صبح یا شام کسی ایک وقت ضرور تشریف لاتے۔ چنانچہ جس دن اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اور قوم کے بیچ میں سے مکہ سے چلے جانے کی اجازت دی، اس دن آپ ٹھیک دوپہر کے وقت ہمارے یہاں تشریف لائے۔ اس وقت آپ پہلے کبھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ جب آپ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا، ضرور کوئی نئی بات پیش آئی ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عادت کے خلاف تشریف لائے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے تو آپ کو جگہ دینے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنی چارپائی سے ذرا پرے ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت میں اور میری بہن اسماء بنت ابوبکر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باہر بھیج دو۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان کے یہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے چلے جانے اور ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت کے اس سفر میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم بھی ساتھ چلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رویا کرتا ہے۔ اس دن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو روتے دیکھ کر یہ پتہ چلا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ 2 سواریاں میں نے اس وقت کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ ان لوگوں نے عبداللہ بن اریقید کو راستہ بتانے کے لیے اجرت کے لیے لیا۔ یہ قبیلہ بنو دویل بن بکر کا تھا اور اس کی ماں بنو سہم بن عمرو میں سے تھی اور یہ مشرک تھا اور اسے اپنی دونوں سواریاں دے دی۔ جو وقت اس سے مقرر کیا تھا اس وقت تک وہ ان دونوں سواریوں کو چراتا رہا۔ علامہ بغوی نے ایک اچھی اسناد کے ذریعے حضرت عائشہ سے اس حدیث کو کچھ حصہ نقل کیا ہے۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ساتھ رہنے کی درخواست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منظور ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے پاس 2 سواریاں ہیں جن کو 6 مہینے سے اس وقت کے لیے گھاس کھلا رہا ہوں، آپ ان میں سے ایک لے لیں۔ آپ نے فرمایا، میں ویسے نہیں لوں گا بلکہ اسے خریدوں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سواری خریدی۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے اور غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ آگے اور حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں روزانہ ہمارے پاس 2 بار تشریف لاتے تھے۔ ایک دن آپ ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے تو میں نے کہا، اے ابا جان، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے ماں باپ قربان ہو، اس وقت کسی خاص بات کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے پاس 2 سواریاں ہیں جنہیں میں اتنے عرصے سے آج کے انتظار میں گھاس کھلا رہا ہوں، ان میں سے آپ ایک لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیمت دے کر لوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو قیمت دے کر لے لیں۔ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ ہم نے ان دونوں کے لیے سفر کا کھانا تیار کیا اور اپنے کمر بند پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے سفر کا سامان کو باندھ دیا۔ پھر وہ دونوں چلے اور سور پہاڑ کے غار میں جا ٹھہرے۔ جب وہ دونوں اس غار تک پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور سے پہلے اس غار کے اندر گئے اور ہر سوراخ میں انگلی ڈال کر دیکھا کہ کہیں اس میں کوئی پیڑا پہنچانے والا جانور تو نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ جب کفار کو یہ دونوں مکہ میں نہ ملے تو وہ ان کی کھوج میں چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لانے والوں کے لیے 100 اونٹنیوں کا انعام مقرر کیا اور مکہ کے پہاڑوں پر پھرتے پھرتے اس پہاڑ پر پہنچ گئے جہاں یہ دونوں تھے۔ ان میں سے ایک آدمی غار کی طرف منہ کیے ہوئے تھا۔ اس کے بارے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، فرشتے ہمیں اپنے پروں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی بیٹھ کر غار کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ وہ دونوں وہاں 3 رات رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ شام کے وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بکریاں لے آتے اور آخر رات میں ان کے پاس سے بکریاں لے کر چلے جاتے اور چراگاہ میں جا کر چرواہے کے ساتھ مل جاتے۔ شام کو چرواہے کے ساتھ واپس آتے لیکن دھیرے دھیرے چلتے اور پیچھے رہ جاتے۔ جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تو اپنی بکریاں لے کر ان دونوں کے پاس پہنچ جاتے۔ چرواہے یہ سمجھتے کہ یہ انہی کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ دن کو مکہ میں رہ کر حالات معلوم کرتے رہتے اور جب رات کا اندھیرا ہوتا تو وہ ان دونوں کو جا کر سارے حالات بتا دیتے اور پھر آخر رات میں ان دونوں کے پاس سے چل پڑتے اور صبح کو مکہ پہنچ جاتے۔ 3 راتوں کے بعد یہ دونوں غار سے نکلے اور سمندر تٹ کا راستہ اختیار کر لیا۔ کبھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنے لگتے، جب ان کو پیچھے سے کسی کے آنے کا خطرہ ہوتا تو آپ کے پیچھے چلنے لگتے۔ سارے سفر میں کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے رہے۔ چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ لوگوں میں مشہور تھے، اس وجہ سے راستے میں انہیں کوئی پہچاننے والا ملتا اور یہ پوچھتا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے، تو آپ کہتے یہ راستہ دکھانے والا ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے دین کا راستہ دکھا رہا ہے اور دوسرا یہ سمجھتا کہ انہیں سفر کا راستہ دکھا رہا ہے۔ جب یہ لوگ قدید کی آبادی پر پہنچے جو ان کے راستے میں پڑتی تھی تو ایک آدمی نے بنو مدلج کے پاس آ کر بتایا کہ میں نے سمندر کی اور جاتے ہوئے 2 سواروں کو دیکھا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ قریش کے وہی 2 آدمی ہیں جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تو سراقہ بن مالک نے کہا، یہ 2 سوار تو ان لوگوں میں سے ہے جن کا ہم نے لوگوں کے کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ سراقہ سمجھ گئے
کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ہے، لیکن لوگوں سے چھپانے کے لیے یہ کہہ دیا۔ پھر سریقہ نے اپنی باندی کو بلا کر اس کے کان میں یہ کہا کہ وہ ان کو گھوڑا آبادی سے باہر لے جائے۔ پھر وہ ان دونوں کی کھوج میں چل پڑے۔ سراقہ کہتے ہیں میں ان دونوں کے قریب پہنچا، پھر انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا جیسا کہ آگے آئے گا۔ حضرت ابن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں کا ذکر ہوا اور لوگوں نے ایسی بات کہی جس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ابوبکر کی ایک رات عمر کے سارے خاندان کی زندگی سے بہتر ہے، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ایک دن عمر رضی اللہ عنہ کے سارے خاندان کی زندگی سے بہتر ہے۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر غار میں تشریف لے گئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کچھ دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے اور کچھ دیر پیچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ گئے اور آپ نے فرمایا اے ابوبکر تمہیں کیا ہوا؟ کچھ دیر میرے پیچھے چلتے ہو، کچھ دیر میرے آگے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی کھوجنے والا نہ آ جائے تو میں پیچھے چلنے لگتا ہوں، اور پھر مجھے خیال آتا ہے کہ آگے کوئی گھات میں نہ بیٹھا ہو تو میں آگے چلنے لگتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر اگر خدا نہ کرے کوئی حادثہ پیش آئے تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ وہ میرے بجائے تمہیں پیش آئے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے یہی بات ہے۔ جب یہ دونوں غار تک پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا یہاں ہی ٹھہرے، میں آپ کے لیے غار کو صاف کر دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اندر جا کر غار کو صاف کیا، پھر باہر آئے تو خیال آیا کہ انہوں نے سوراخ تو ابھی صاف نہیں کیے، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ ذرا اور ٹھہرے، میں سوراخ بھی صاف کر لوں۔ چنانچہ اندر جا کر غار کو اچھی طرح صاف کیا، پھر آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے حضرت ابوبکر کی یہ ایک رات عمر کے پورے خاندان سے بہتر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ غار میں تشریف لے گئے اور قریش بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، لیکن جب انہوں نے غار کے منہ پر مکڑی کا جالا تنا دیکھا تو کہنے لگے اس غار کے اندر کوئی نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یہ آپ کی قوم آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ اللہ کی قسم مجھے تو اپنی جان کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن مجھے تو اس بات کا غم ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں کوئی ناگوار بات نہ دیکھنی پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے ابوبکر مت ڈرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ امام احمد نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر ان کافروں میں سے کوئی اپنے پیروں کی اور نظر ڈالیں گا تو وہ ہمیں اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لیں گا۔ آپ نے فرمایا اے ابوبکر تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے میرے باپ حضرت عازب رضی اللہ عنہ سے 13 درہم میں ایک جین خریدی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عازب سے کہا کہ اپنے بیٹے برا سے کہو وہ یہ جین میرے گھر پہنچا دے۔
حضرت عاجب نے کہا پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کے لیے چلے تھے اور ان کے ساتھ تھے تو آپ نے کیا کیا تھا، پھر میں برا سے کہوں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم غار سے شروع رات میں نکلے اور ساری رات چلتے رہے، پھر اگلے دن تیزی سے چلتے رہے، پھر اگلی رات چلتے رہے، یہاں تک کہ اس سے اگلا دن ہو گیا اور دوپہر ہو گئی اور گرمی تیز ہو گئی۔ پھر میں نے اپنی نظر دوڑائی، کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے جہاں ہم ٹھہر جائیں، تو مجھے ایک چٹان نظر آئی۔ میں جلدی سے وہاں گیا، وہاں ابھی کچھ سایہ باقی تھا۔ میں نے اس جگہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برابر کیا اور آپ کے لیے ایک پوستین بچھا دی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ذرا لیٹ جائے، چنانچہ آپ لیٹ گئے۔ پھر میں نکل کر دیکھنے لگا کہ کوئی کھوجنے والا ادھر تو نہیں آ رہا، تو مجھے بکریوں کا ایک چرواہا نظر آیا۔ میں نے کہا اے لڑکے تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک آدمی کا نام لیا جسے میں پہچان لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا ہے۔ میں نے کہا کچھ دودھ نکال کر مجھے دے سکتے ہو، یعنی کیا تمہیں یہ دودھ نکالنے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا ہاں دے سکتا ہوں۔ میرے کہنے پر اس نے ایک بکری کی ٹانگیں باندھی، پھر اس نے اس کے دودھ سے تھن صاف کیا اور اپنے ہاتھوں کو دھویا۔ میرے پاس ایک برتن تھا جس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے تھوڑا سا دودھ نکال کر دیا۔ میں نے پیالے میں پانی ڈالا جس سے نیچے تک کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ جاگ چکے تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لے۔ آپ نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر میں نے کہا چلنے کا وقت ہو گیا، چنانچہ ہم وہاں سے چل پڑے۔ مکہ والے ہمیں کھوج رہے تھے۔ سراقہ بن مالک بن جوشم کے علاوہ اور کوئی ہم تک نہ پہنچ سکا، یہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈھونڈنے والا ہم تک پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر جب وہ سراقہ ہمارے اور قریب آ گیا، یہاں تک کہ 1 یا 2 یا 3 نیزوں کی دوری رہ گئی، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈھونڈنے والا ہمارے بالکل قریب آ گیا، اور میں رو پڑا۔ آپ نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا میں اپنی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں بلکہ آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے یہ بد دعا کی کہ اے اللہ آپ ہمیں اس سے جیسے چاہے بچا لے، تو ایک دم اس کے گھوڑے کے پاؤں پیٹ تک سخت زمین میں دھس گئے اور وہ اپنی گھوڑی سے کودا اور کہا اے محمد مجھے یقین ہے یہ آپ کا کام ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ جس مصیبت میں میں گرفتار ہو گیا ہوں وہ مجھے اس سے نکال دے۔ اللہ کی قسم مجھے پیچھے جتنے ڈھونڈنے والے ملیں گے ان سب کو آپ کے بارے میں بھرم میں ڈال دوں گا اور آپ کے پیچھے کسی کو نہیں آنے دوں گا، اور یہ میرا تیرکش ہے، آپ اس میں سے ایک تیر لے لیں، فلاں جگہ آپ میرے اونٹوں اور بکریوں کے پاس سے گزریں گے۔ آپ یہ تیر دکھا کر جتنی بکریوں کو آپ کی ضرورت ہو لے لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ اس مصیبت سے خلاصی پا کر اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے اور میں آپ کے ساتھ تھا، یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ لوگوں نے آپ کا سواگت کیا۔ لوگ راستے میں دونوں طرف چھتوں پر چڑھ گئے اور راستے میں خادم اور بچے دوڑ پڑے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ مدینہ کے لوگ آپس میں جھگڑنے لگے کس کے مہمان بنیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات تو میں عبد المطلب کے ماموں بنو نجار کے یہاں ٹھہروں گا، اس طرح میں ان کا سمان کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ ٹھہرے رہے۔ جب صبح ہوئی
تو آپ کو اللہ کی اور سے جہاں ٹھہرنے کا حکم ملا وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت زبیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سفید کپڑے پہنائے، اور مدینے کے مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ روانہ ہونے کی خبر سن لی تھی۔ مدینہ کے مسلمان روزانہ صبح کو حرہ تک آپ کے سواگت کے لیے آتے اور آپ کا انتظار کرتے۔ جب دوپہر کی گرمی تیز ہو جاتی تو مدینہ واپس چلے جاتے۔ ایک دن بہت دیر انتظار کر کے مسلمان واپس ہوئے۔ جب یہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچے تو ایک یہودی ایک قلعے پر کسی چیز کو دیکھنے کے لیے چڑھا۔ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر پڑی، جو کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے سراب ہٹتا جا رہا تھا۔ گرمی کی وجہ سے ریگستان میں جو ریت پانی کی طرح نظر آتی ہے اسے سراب کہتے ہیں۔ اس یہودی سے نہ رہا گیا، اس نے اونچی آواز سے کہا، اے عرب والو، یہ تمہارے آدمی ہیں جن کا تم انتظار کر رہے تھے۔ تو مسلمان ہتھیاروں کی طرف لپکے۔ اس زمانے میں سواگت کے لیے ہتھیار بھی لگائے جاتے تھے، اور ہتھیار لگا کر مسلمانوں نے حرہ نامی جگہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ ان سب کو لے کر حرہ کی دائنی اور مڑ گئے اور بنو عمرو بن عوف کے یہاں جا کر ٹھہرے۔ پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو لوگوں کے سواگت میں کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے، تو انصار میں سے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک نہیں دیکھا تھا، وہ آ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرنے لگے، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آ کر اپنی چادر سے آپ پر سایہ کرنے لگے۔ تب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں سے زیادہ بنو عمرو بن خوف کے یہاں ٹھہرے، اور آپ نے وہاں اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی پرہیزگاری پر، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی مدینہ میں اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں مسجد نبوی ہے، اور ان دنوں وہاں مسلمان مرد نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ جگہ 2 یتیم لڑکوں حضرت سہیل اور حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی تھی، جہاں کھجوریں سکھایا کرتے تھے۔ یہ دونوں حضرت اسعد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ جب آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پھر آپ نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور مسجد بنانے کے لیے ان سے اس جگہ کا سودا کرنا چاہا، تو ان بچوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ہم بیچنا نہیں چاہتے، بلکہ یہ زمین آپ کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے ان بچوں سے یہ زمین ہدیہ کے طور پر لینے سے انکار کر دیا اور ان سے وہ جگہ خریدی، کیونکہ نابالغ ہونے کی وجہ سے وہ ہدیہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس جگہ آپ نے مسجد بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے کچی اینٹیں اٹھانے لگے، اور آپ اینٹیں اٹھاتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے، یہ اٹھائی جانے والی اینٹیں خیبر میں اٹھائی جانے والی کھجور اور کشمش کی طرح نہیں ہے، اے ہمارے رب، بلکہ یہ تو ان سے زیادہ بھلی اور ان سے زیادہ پاک ہے۔ اور یہ شعر بھی پڑھ رہے تھے، اے اللہ، اصل اجر و ثواب تو آخرت کا اجر و ثواب ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ پھر آپ نے ایک مسلمان کا شعر پڑھا، لیکن اس مسلمان کا نام مجھے نہیں بتایا گیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہمیں حدیثوں میں یہ کہیں نہیں ملا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان شعروں کے علاوہ اور کسی کا پورا شعر پڑھا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بچوں کے ساتھ دوڑا پھر رہا تھا، سب لوگ کہہ رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، میں دوڑا ہوا پھر رہا تھا لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دونوں تشریف لے آئے اور مدینہ کی ایک غیر آباد جگہ آ کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے ایک دیہاتی آدمی کو بھیجا جو انصار کو ان دونوں کے آنے کی خبر کر دے۔ چنانچہ لگ بھگ 500 انصار ان لوگوں کا سواگت کے لیے نکلے اور ان دونوں کی خدمت میں پہنچ کر ان لوگوں نے عرض کیا، آپ دونوں تشریف لے چلے، آپ دونوں امن میں ہیں اور آپ دونوں کی بات مانی جائیں گی۔ آپ اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سواگت کرنے والوں کے درمیان چل رہے تھے۔ تمام مدینے والے سواگت کے لیے نکل آئے، یہاں تک کہ کنواری لڑکیاں گھروں کی چھتوں پر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی اور ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں؟ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں؟ اس جیسا منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن بھی دیکھا ہے جس دن آپ مدینہ تشریف لائے تھے، اس دن بھی دیکھا تھا جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا، ان دونوں دنوں جیسا کوئی دن میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عورتوں اور بچے یہ خوشی میں پڑ رہے تھے، وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند ہم پر نکلا، جب تک کوئی بھی اللہ کی دعوت دیتا رہے گا ہم پر شکر واجب ہے۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔